الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسی طریقے سے انسان کی مدد کرنا بھی اسلام میں ایک اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز روزہ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ و صدقات کو بھی رکھا کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کے اندر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے، تو اس کی تلافی صدقات و خیرات کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک انسان اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی اپنے طور پر نہیں کرتا ہے، کوئی اچھائی کا کام اپنی زندگی کے اندر نہیں کرتا ہے، تو وہ انسان دنیا کے اندر بھی اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی، یعنی موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی، بظاہر تو وہ اپنی زندگی کے اندر وہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتا ہے کہ ہم بہت کامیاب ہیں اور کامران ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حقیقتاً وہ نہ تو اس کی زندگی دنیا کے اندر حقیقت کے اعتبار سے خوشگوار ہوتی ہے، اور نہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد کیا معاملہ ہوگا اسے ہم اور آپ نہیں جانتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ کہ جس نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زبان سے پڑھا، دل کی گہرائیوں سے اقرار کیا اور اپنے دل کے اندر بیٹھا لیا، اس شخص کے اوپر، اس انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی لازم اور ضروری ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی لازم اور ضروری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی امداد اور اس کی نصرت کرنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ انسان کی مدد اور اس کی نصرت بہت سارے اس کے لیے طور اور طریقے ہیں کہ جسے ہم ایک دوسرے کی مدد کر کر کے اپنی زندگی کے اندر نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ صدقہ و خیرات جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، انسان کی مدد ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اس چیز کا انتظام کر دیا جائے۔ جیسے اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو اس کے بھوک کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔
اگر کوئی ضرورت مند ایسا ہے کہ اسے کپڑے کی ضرورت ہے، اسے لباس کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کپڑے اور لباس کا انتظام کیا جائے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اسے دوا دارو کی ضرورت ہے، تیمارداری کی ضرورت ہے، تو اس کے دوا دارو اور تیمارداری کا انتظام کیا جائے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نیک کام کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو فوری، کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس ضرورت کا انتظام کیا جائے، یہ ایک فوری صدقہ ہے، اور یہ ایک فوری اور عجلت والی نیکی کا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک صدقہ وہ کہلاتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر دیا جائے کہ جس کا نفع اور جس کا ثواب تا دیر تک قائم رہے۔ ایک صدقہ وہ ہے، ایک نیکی وہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، اس کے لباس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا جائے، اسے اگر دوا دارو کی ضرورت ہے تو اس کے دوا دارو کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے علاج کا ویوستھا کیا جائے۔ اور ایک نیکی اور ایک کار خیر یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کر دے، کوئی ایسا کام کرے کہ جو تا دیر قائم رہتا ہو اور اس کا ثواب بھی تا دیر تک قائم رہے۔ مثلا اگر کہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نل کی ضرورت ہے، تو وہاں نل، جسے ہمارے معاشرے کے اندر کل کہا جاتا ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کام ایسا ہے، اگر آپ نے کسی جگہ پر اپنی وسعت کے اعتبار سے اگر کہیں انتظام کر دیا کل کا، تو یہ جب تک وہ کل باقی رہے گا اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں پر اگر کسی کو گھر کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے سر چھپانے کا انتظام کر دیتے ہیں، اس کے لیے گھر کا انتظام کر دیتے ہیں، تو یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جو جب تک وہ گھر باقی رہے گا اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ گھر آپ کا باقی رہے گا، آپ کا بنایا ہوا، وہ تمام جب تک وہ باقی رہے گا اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے مساجد کا بنوانا ہے، مدارس کی تعمیرات کا مسئلہ ہے، غرض کے جو بھی ایسا کام، جو بھی کار خیر ایسا ہو کہ جس کی پائیدار باقی ہو، جو مدت تک وہ ٹھہر سکتا ہے، تو اس کا ثواب بھی مدت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نیکی کے کام ایک انسان کا فوری انتظام کرنا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کا کار خیر، جس کی نیکی دیر تک قائم رہتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی سے، اس سے نیکی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو نیکی کا رشتہ اس سے کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ اب اپنے طور پر کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے وہ دنیا کے اندر اس کی زندگی باقی ہوتی ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے وہ اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کرتا ہے، اور بھی نیکی کے جو کام ہو سکتے ہیں اس کو وہ انجام دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اب نیکی جو خود اپنی ذات سے نفس نفیس کر سکتا تھا، وہ اب اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔
تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کی نیکی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کی۔ یہ مشہور حدیث ہے، ہم نے اور آپ نے بارہا سنا ہے، پڑھا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، اور دوسری چیز علم نافع ہے، اور تیسری چیز صالح اولاد، نیک اولاد ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ جسے ہم نے ابھی پہلے بھی بیان کیا کہ اگر کوئی ایسا کام کر دیا جائے جو لامتناہی مدت تک، لمبے عرصے تک باقی رہے، جیسے اگر مدارس کے اندر کسی تعمیرات کی ضرورت ہے، تعمیر کا کام چل رہا ہو، تو وہاں اپنی وسعت کے مطابق آپ جس چیز کے اندر مدد لے سکتے ہیں لیں۔ مساجد اگر کہیں تعمیر ہو رہی ہے تو مساجد کی تعمیرات میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو حصہ لے سکتے ہیں وہ لیں۔ کئی یتیم خانے بنائے جاتے ہیں، یتیموں کی پرورش کا مسئلہ ہے، یتیموں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، غریب اور نادار بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ آپ کسی ایک بچے کی ذمہ داری لے لیں کہ ہمیں اس یتیم بچے کو پڑھانا ہے، اسے تعلیم دلانا ہے۔ یہ سب امور، یہ سب کام نیکی کے ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد کام آئے گا، آپ کی زندگی میں بھی کام آئے گا۔ یہ امور، یہ نیکی کے کام ایسے ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں بھی کام آئے گا، اور آپ کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد بھی یہ کام آنے والا ہے۔ اور دوسرا علم نافع۔ علم نافع سے کہ آپ نے کوئی علم حاصل کیا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر آپ کے آنے والے لوگ، آپ کے بعد آنے والے لوگ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنی زندگی کے اندر علم کی سیکھیں، دینی تعلیم کو سیکھیں، عصری تعلیم کو بھی سیکھیں، لیکن اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر بھی لانا ہے، اور اپنی زندگی کے ساتھ لانے کے ساتھ ساتھ، سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ دوسروں کو سکھانا یعنی جسے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شاگرد کو تیار کرنا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، یہ سب امور آپ کے علم نافع کے اندر شامل ہے جو آپ کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد آپ کو کام آئے گا۔ آپ کے شاگرد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی کتاب لکھ دی ہے، وہ کتاب سے جب تک لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے، اس سے سبق حاصل کرتے رہیں گے، اس سے برکات حاصل کرتے رہیں گے، اس وقت تک، جب تک یہ کتابیں آپ کی باقی ہوں گی، اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور صالح اولاد کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں کہ آپ کے بعد وہ آپ کو قبرستان بھیجنے کے بعد بھولے نہیں، بلکہ قبرستان کے بعد بھی وہ آپ کو یاد رکھے اور صدقہ جاریہ کر کر کے آپ کو ثواب پہنچاتا رہے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے ہو یا اور بھی کوئی کار خیر جو آپ کے نام پر کرے، اس کے ذریعے سے آپ کو ثواب پہنچاتا رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ 3 امور ہیں کہ انسان کی زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد سوائے ان 3 کاموں کے علاوہ انسان سے کوئی عمل باقی نہیں رہتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اصل مقصد جو ہے ہمارا اس جمعے میں کہ صدقہ جاریہ، ایک تو یہ صدقہ جاریہ ہے جسے ہم اور آپ جانتے ہیں اور ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے اعتبار سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر کہیں فوراً ضرورت کسی کو ہوتی ہے تو اس کی مدد کر دیا،
اور ایک صدقہ وہ ہے کہ جو دیر پا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ مدارس کے اندر مساجد کی ضرورت ہے، جہاں بھی انسان کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ اس ضرورت جو دیر پا صدقہ ہے، اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اگر کہیں نل گروایا ہے، نل کا انتظام کیا ہے، تو آپ نے اسے صرف اپنے ثواب کی نیت کیا ہے اور آپ نے اسے اپنی ملکیت کے اندر رکھا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے مالک ہم ہیں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ ایک وہ ہے جو آپ نے اسے وقف کر دیا۔ وقف کرنے میں اور صدقہ کرنے میں بنیادی فرق سمجھ لیجیے۔ صدقہ میں اصل شے کو، اصل چیز کو انسان دوسرے کو اس کا مالک بنا دیتا ہے، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اور وقف میں اصل شے رکی ہوئی ہوتی ہے، اصل شے کو روک لیا جاتا ہے اور اس سے نفع حاصل ہونے والا، اس سے فائدہ جو حاصل ہوتا ہے، اس کو دوسرے ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے۔ وقف کے معنی روکنے کے آتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدقہ کے اندر انسان اگر کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، مثلا آپ نے کوئی کتاب کسی انسان کو صدقہ کیا، تو یہ آپ اسے اصل کتاب جو ہے اس کا آپ نے اسے مالک بنا دیا ہے۔ اب وہ اس میں جو چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، اس کتاب کی کو وہ فروخت کر کے وہ اپنی دوسری ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اور وقف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی کتاب دی ہے یا کوئی عمارت اس کے لیے بنوا دیا ہے، گھر بنا دیا ہے، تو اس گھر سے جو کرایہ حاصل ہوگا، اس گھر سے جو کرایہ حاصل ہوگا یا اس کتاب کے فروخت، اس کتاب سے جو نفع حاصل ہوگا، اس چیز کا وہ اس چیز کو جو کہ گھر سے یا مکان سے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے، اس کرایے کو دوسرے مستحقین پر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اس مکان کے اوپر تصرف نہیں کر سکتے، اس مکان کو کسی کا مالک نہیں بنایا جاتا ہے، یہ وقف کہلاتا ہے۔ صدقہ اور وقف میں یہ فرق ہے۔ صدقہ مکمل طور پر اس کا آپ مالک بنا دیجئے، وہ اس میں اس کا تصرف کر سکتا ہے، لیکن وقف کی ہوئی شے کے اندر انسان کا کوئی حق باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ اس سے جو چیز نفع حاصل ہوتا ہے، اس نفع کو انسان دوسرے مستحقین ضرورت مندوں تک پہنچاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وقف کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، اور بلکہ اسلام سے پہلے بھی وقف کا سلسلہ رہا ہے کہ عربوں نے خانہ کعبہ کے نام کے اوپر بہت سارے نذرانے پیش کیے ہیں، جسے دفینہ کی شکل کے اندر خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر محفوظ رکھا گیا تھا۔ بائبل میں بھی خدا کے نام کے اوپر نذرانے پیش کرنے کے بہت سارے واقعات ذکر ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ نے جب حضرت مریم علیہ السلام حمل سے تھی تو ان کی والدہ نے یہ قسم کھائی تھی، یہ حلف لیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا ہم اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے معمور کر دیں گے۔ چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو انہیں ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے۔ یہ عرب جو آپ ہمارے اسلام سے پہلے کا دور ہے، لیکن آقا علیہ السلام جب اس دین کو لے کر کے آئے تو آپ علیہ السلام نے بھی وقف کیے ہیں۔ جیسے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائی حضرت سہل اور سہیل کی زمین کو آپ نے بنفس نفیس خود اپنی رقم سے اسے خریدا اور اس جگہ پر مسجد نبوی جسے ہم اور آپ جانتے ہیں،
مسجد نبوی جو ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ذات سے خریدی ہوئی زمین جو حضرت سہل اور حضرت سہیل سے خریدا تھا، اسی پر وہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی ہے۔ اور اسی کے بغل میں ایک چبوترا ہے جسے ہم اور آپ صفہ کے نام سے جانتے ہیں، جو اسلام کا سب سے پہلا دارالعلوم اور کیا کہا جائے کہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ صفہ ہے، وہ اسی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی رقم سے خریدی ہوئی زمین کے اوپر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ یہ صفے کا انتظام کیا بچوں کے پڑھنے کے لیے، صحابہ کرام کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک باغ خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں، میٹھا کنواں خریدا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وقف کا سلسلہ آج سے نہیں، زمانے سے چلا آ رہا ہے، اسلام سے پہلے بھی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اصل جو ہمیں ان اوقاف کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے ہندوستان جس کے ہم اور آپ جس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کے اندر تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومتیں کی ہے، اور مسلمانوں نے صرف اپنے جاہ و جلال کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے خدمت کی ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر بہت ساری اوقاف کی زمین، وقف کی ہوئی زمین موجود ہے، جس میں سے مسلمانوں کی لاپرواہی کی بنیاد کے اوپر 50% زمین ایسی ہے، 50% جائیداد ایسی ہے کہ جس کے اوپر یا تو حکومت کا قبضہ ہے یا غیروں کا قبضہ ہے، یعنی برادران وطن جو ہمارے اسلام سے الگ ہے ان کا قبضہ ہے۔ اور بہت ساری زمین ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ہمارے مسلمانوں کا تو قبضہ ہے لیکن ناجائز قبضہ ہے، لیکن ناجائز قبضہ ہے کہ جو اس سے سرمایہ حاصل ہونا چاہیے تھا، جو اسے مزدوری حاصل ہونی چاہیے تھی، جو کرایہ مسلمانوں کو حاصل ہونا چاہیے تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بڑے نے لکھا ہے کہ اگر اوقاف کی ہوئی زمین کا اگر صحیح مصرف نکل آئے، اگر حکومت اس کا صحیح استعمال کرے اور مسلمانوں کے لیے صحیح اس کا استعمال کرے، تو اگر اس سے جو وقف کی ہوئی جائیداد جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ہے، اگر اس سے کرایہ وصول کیا جائے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے، تو آج مسلمان کی جو ذب و حالی ہے کہ آج مسلمان غیر کے اوپر یعنی حکومت کے اوپر نظریں ٹکائے ہوئے ہیں اپنی روزگار کے لیے، یہ روزگار کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو دوسروں کی محتاجگی باقی نہیں رہے گی، خود ہی مسلمان خود اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ اپنے جو مسلمانوں کے اندر جو یتیموں کی ذب و حالی ہے یا خود مسلمانوں کی جو پستہ حالی ہے، یہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اس کا ناجائز قبضہ ہے۔ اس کے لیے ہمارے علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی جدوجہد کرنے کے بعد تقریباً 1954 میں یہ وقف کا ایک بل لایا گیا، اس کے اندر ترمیم کی گئی جو مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھا، اس سے مسلمانوں کا کوئی حاصل نہیں ہو رہا تھا، غرض کہ یہ ترمیم ہوتے ہوئے 2010 میں عجلت کے ساتھ یہی جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے آخری وقت میں کہ لوگ اس کی طرف توجہ اور دھیان نہ دیں، اور یہ بل پاس کیا گیا، یہ بل پاس کیا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے مسلمانوں کے اختیار کو چھین لیا گیا، مسلمانوں کے بہت سارے اختیارات کو اس وقف ایکٹ کے ذریعے سے چھین لیا گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے رفقا نے بڑی محنتوں اور جد و جہد کے بعد 2013 کے اندر جا کر کے مسلم ایکٹ کو تیار کیا اور حکومت سے یہ پاس کیا، جس میں مسلمانوں کو بہت ساری راحتیں ملی۔ تو
تو اس طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین نے ہماری وقف کی ہوئی جائیداد کی حفاظت کے لیے محنت اور جستجو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج کی موجودہ حکومت جن کی ناپاک کوششیں نے آج پھر کل ہی کے دن اسی مسلم وقف کی ہوئی جائیداد کے سلسلے میں ایک بل لایا ہے، جس کے اندر 40 ترمیمات کو پیش کیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سے جہاں تک کچھ بھی جو بھی اختیارات مسلمانوں کے اندر باقی ہے کہ اس وقف کی ہوئی جائیداد کا استعمال کر کے لوگوں کو نفع پہنچایا جا رہا ہے، یہ سارا اختیارات مسلمانوں سے چھین لیے جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ہم اور آپ کے اس کے اوپر اجاگر ہوں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور ہم اور آپ مل کر کے علماء کا ساتھ دیں، تاکہ یہ جو ہمارے اور آپ کے خلاف آج تک جو بھی قانون اس حکومت نے لائی ہے، کسی ایک قانون کو بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں لایا گیا ہے، کسی ایک قانون کو بھی نہیں لایا گیا ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کی مخالفت میں قانون لایا گیا ہے، چاہے وہ 53 طلاق کا مسئلہ ہو، یا مولانا آزاد فاؤنڈیشن کا مسئلہ ہو، یا اور بھی بہت سارے ہیں جو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ تمام صورت جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اور بی جے پی کی حکومت ہندوستان کے اندر آئی ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی کار خیر کا کوئی بل نہیں لایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، جہاں ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں اور آپ کو اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔